ایوب رضا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچتا رہے سب سے پہلے۔ فاتح جب وہ دنیا سے جوانی میں جا سکتا ہے، میں اور آپ نہیں جا سکتے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ کب تک جرائم کرو گے، کب تک پاپ کرو گے، کب تک اللہ کے غضب کو دعوت دو گے؟ میری قوم کے جوانوں، میرا عنوان اس وقت یہ نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 7 سمندر کی پیاس مسلط کی جائے اسے موت کہتے ہیں۔ کانٹے دار درخت پر کپڑا ڈال کر کے کھینچ لیا جائے تو وہ کپڑا کیسے بکھر جاتا ہے، اس انداز کو موت کہتے ہیں۔ 313 تلواروں کی ضرب ایک ساتھ لگائی جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، اسے موت کہتے ہیں۔ مرنے والا، اللہ اکبر، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس وقت انسان کہے گا ہائے کس نے ہمیں بیدار کر دیا، ہمیں کیوں زندہ کر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ سوچے گا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد، تو موت کے وقت اس کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کی شدت کو وہ قبر سے اٹھنے کے بعد بھی محسوس کرے گا۔ اب سنو سنیو، موت کی تکلیف اتنی ہے، مگر اللہ اکبر بولو، اگر بیٹا چاہے کہ میرے باپ کی موت کی تکلیف میں لے لوں تو لے سکتا ہے؟ نہیں۔ بیوی چاہے اپنے شوہر کی موت کی تکلیف میں لے لوں تو کیا لے سکتی ہے؟ نہیں۔ بیٹی چاہے اپنے باپ کی موت کی تکلیف میں لے لوں، کیا وہ لے سکتی ہے؟ نہیں۔ دوست احباب چاہے کہ ہم اپنے دوست کی موت کی تکلیف لے لیں، بولو لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی حکومت آ کر کے اس مرنے والے کا درد، اس کا دکھ، اس کی تکلیف کیا بانٹ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب سنو سنیو میری قوم کے جوانوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا ہو اس کے سرہانے قرآن کی تلاوت کرو، موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی۔ ارے نادان، جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے تو کیا اس قرآن کی برکت سے زندگی کی تکلیفیں آسان نہیں ہو سکتی؟ کاش اللہ مسلمان قرآن کے قریب آتا، تم زندگی کی ساری تکلیفوں سے نجات پا جاتا۔ جو قرآن موت کی تکلیف سے بچا سکتا ہے وہ قرآن زندگی کی تکلیفوں سے نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے بڑی مفکرانہ بات اپنے خطبات میں لکھی ہے۔ جاوید اقبال ڈاکٹر اقبال کے بیٹے، انہوں نے اپنے ابا کے خطبات میں ایک جملہ لکھا ہے، اے میری قوم مسلم، تم نے قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا، تم نے قرآن سے جینا کیوں نہیں سیکھا؟ جو قرآن تمہیں موت کی تکلیف سے بچا لیتا ہے، کیا وہ قرآن تمہیں زندگیوں کی تکلیف سے نہیں بچائے گا؟ مرتے وقت قرآن ہاتھ میں لینے کی بجائے جیتے جی قرآن کو ہاتھ میں لینا، مردوں کے سرہانے قرآن پڑھنے کی بجائے اپنی زندگی میں قرآن کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتے۔ مگر افسوس، ہم نے قرآن کے لیے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے قرآن کے تعلق سے کتنی بے اعتنائی برتی، بلکہ اللہ اکبر، ٹی وی تو مسلمانوں کے گھروں میں روز کھلتا رہا، لیکن قرآن مسلمانوں کے گھروں میں روز نہیں کھلا۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ شریف میں حدیث پاک کے حوالے سے لکھتے ہیں، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ ہر فرشتے کو بھی قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں، ہر فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ فرشتہ ہو کر بھی قرآن کی اہمیت یہ ہے، قرآن کی عزت یہ ہے، قرآن کی برتری یہ ہے کہ ہر فرشتہ تو سب معصوم ہوتا ہے، لیکن ہر فرشتے کو تلاوت قرآن کی اجازت نہیں ہے۔ مخصوص فرشتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کی اجازت جنہیں ہے، تو جو عام فرشتے ہیں، توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ، عام فرشتے
جو قرآن مقدس سے ظاہر سی بات ہے پیار کرتے ہیں تو وہ اللہ سے کہتے ہیں مولا ہمیں تلاوت قرآن کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم قرآن کی لذت اٹھانا چاہیں، ہم قرآن کی لذت اٹھانا چاہیں، عام فرشتوں کو تلاوت قرآن کی اجازت نہیں، وہ فرشتے کہتے مولا اگر ہم قرآن کی تلاوت کی لذت اٹھانا چاہیں تو کیا کریں؟ تو اس وقت اللہ ان سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اگر تم تلاوت کی لذت اٹھانا چاہتے ہو تو زمین پہ جاؤ اور زمین پہ جا کر میرے جو بندے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور جا کر کے قرآن کی لذت حاصل کر لو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فرشتوں کو، ہر فرشتے کو تلاوت کی اجازت نہیں اور اپنا بچہ بولنے لگتا ہے ہم اسے قرآن پڑھاتے ہیں تو ممانعت نہیں، بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ یہ 3 باتیں اولین سکھانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے وہ قرآن جس کی لذتوں کے حصول کے لیے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، مسلمان اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے الجبرا کی کتابوں پہ زور دیا، ہم نے جیومیٹری کی کتابوں پہ زور دیا، ہم نے جغرافی کی کتابوں پہ زور دیا۔ دنیاوی تعلیم پڑھانے کے ہم مخالف نہیں، ہمارے علماء اہل سنت مخالف نہیں۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے والوں ڈاکٹر بھی بناؤ، ٹیچر بنانے والوں ٹیچر بھی بناؤ، وکیل بنانے والوں وکیل بھی بناؤ، انجینئر بنانے والوں انجینئر بھی بناؤ، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں مخلوق کی کتاب پڑھانے سے پہلے اپنے بچوں کو خالق کی کتاب پڑھا دو تاکہ تمہارا بچہ ڈاکٹر بنے تو کڈنی چور ڈاکٹر نہ بنے، تمہارا بچہ وکیل بنے تو غلط مقدمے میں وہ کسی کی پیروی نہ کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ آج ملا اور مسٹر میں فرق کر دیا گیا۔ یہ مولوی لوگ ہیں، یہ قرآن کے سوا کچھ نہیں پڑھتے، اور یہ جو ہے مسٹر لوگ ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ وکیل ہیں، یہ بیرسٹر ہیں، یہ جج ہیں، یہ سائنس داں ہیں، یہ جغرافی داں ہیں، علوم ارضیات اور فلکیات کے ماہرین یہ لوگ ہیں، یہ فلسفی ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دراصل یہ سیاست ہے، یہ ہمارے ساتھ جو ہے اللہ اکبر دھوکہ ہے، فریب ہے، ہمیں خواب خرگوش میں سلایا گیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم علوم میں فرق نہیں کرتے۔ جغرافی کسی کے باپ کے گھر سے نہیں آئی، جغرافی کے سارے چشمے اگر کہیں سے پھوٹتے ہیں تو وہ میرے اللہ کی کتاب قرآن سے پھوٹ، سائنسی علوم اگر کہیں سے نکلتے ہیں تو وہ قرآن مقدس سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتاب سارے علوم کا خزانہ ہے، علوم کا سرچشمہ ہے، لیکن بات اتنی ہے آج کل حال یہ ہو گیا دار ہیں جن کے پاس دولت ہے وہ اپنے بچے ہے وہ دنیاوی علوم پڑھاتے ہیں، نہیں پڑھاتے، اور جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ دنیاوی علوم نہیں پڑھاتے۔ آج کی اس نشست میں کرنا چاہتا ہوں میرے دیوانوں، اپنے بچوں پہ دین بھی بناؤ، حافظ قرآن بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی، اپنے بچوں کو وکیل، اپنے بچوں کو انجینئر، اپنے بچوں کو ایک بار درود شریف پڑھنے اور بلند آواز سے پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دراصل بات یہ ہے